شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ عہد عتیق میں ایوب 16واں باب ایوب 16واں باب 8ویں آیت کو پڑھوں گا۔ کلام خدا میں ایوب 16واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، تو نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، یعنی مجھ پر گواہ ہے، میری لاغری میرے خلاف کھڑی ہو کر میرے منہ پر گواہی دیتی ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ آئیے اپنے سر خدا کے سر جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تو اپنے وعدہ کے عین مطابق اپنے لوگوں کے درمیان ہے، اور اب جبکہ تو ان سے ہم کلام ہونے کو ہے، ایک ایک ذہن، خیال اور سوچوں پر تیرے پاک کا کنٹرول چاہتا ہوں۔ تیرا بر اور تیرا پاک مسا تیرے لوگوں پر ٹھہرا رہے، تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں۔ اے خدا میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیں۔ آئیے خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ۔ ایوب 16واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، تو نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، یہی مجھ پر گواہ ہے، میری لاغری میرے خلاف کھڑی ہو کر میرے منہ پر گواہی دیتی ہے۔ یہاں پر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ ایوب اپنی لاغری کا ذکر کرتا ہے، اور آج کا ہمارا مضمون ہے لاغری کا علاج صرف یسوع کے پاس ہے۔ آج کا مضمون ہے لاغری کا علاج صرف یسوع کے پاس ہے۔ بائبل مقدس میں ایوب 16واں باب 8ویں آیت کا دوسرا حصہ، میری لاغری میرے خلاف کھڑی ہو کر میرے منہ پر گواہی دیتی ہے۔ لاغری ایوب کی بہت سی بیماریوں میں سے ایک بیماری لاغری بھی تھی، اور لاغری کے لیے انگریزی میں ایٹروفی لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ وہ حالت ہے۔ لاغری کیا ہے؟ اور شاید آپ نے کبھی اس کا نام پہلے سنا بھی نہ ہو۔ لاغری ایسی بیماری ہے جس میں مسلز، خوراک جو خون لاتا ہے وہ جذب کرنے سے انکار کرتے ہیں، یعنی مسلز جو خوراک بلڈ دیتا ہے وہ ریفیوز کرتے ہیں اس خوراک کو لینے سے، اور جب مسلز خون سے آنے والی خوراک کو نہیں لیتے تو انسان لاغر اور کمزور، نحیف اور انتہائی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے مسلز یعنی پٹھے
کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں اور انسان لاغر ہو جاتا ہے. اور یہ حالت کمزوری، ویکنس اور پھر بہت سی بیماریوں کو دعوت دینے کا باعث بنتی ہے. جب انسان کے مسلز کمزور ہوتے ہیں تو انسان زندگی کی رعنائیاں اور زندگی کے خوشگوار زندگی کو یعنی خوشگوار انداز سے گزارنے سے قاصر ہوتا ہے. اور معاشرے میں انفٹ، کام کرنے کے قابل نہ ہونا اور کام کرنے کو دل نہ چاہنا، کیونکہ مسلز کمزور، اور مسلز اس لیے کمزور کہ وہ خوراک جو خون سے مسلز کو ملنی ہے وہ خوراک مسلز نہیں لیتے، اور جس کے نتیجے میں مسلز کمزور ہو جاتے ہیں. اور اس طرح اس بیماری کو مسکولر ڈائسٹرافی کہتے ہیں. مسکولر ڈائسٹرافی ایٹروفی لاغری ہے، اور پھر جو بیماری مسلز کی ویکنس سے آتی ہے وہ مسکولر ڈائسٹرافی کہلاتی ہے. اور اس سے جسم کمزور سے کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کمزوری کے باعث پھر چلتا ہے تو چلنے کی سخت نہیں، بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کی قوت نہیں، کام کرتا ہے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور اس سے پھر اس کی زندگی اور اس کے بدن کے مختلف نظام متاثر ہوتے ہیں. کیونکہ جب پٹھوں میں کمزوری ہے تو پھر بدن کے دیگر جو اعضاء ہیں وہ بھی ان پر بھی منفی اثر ہوتا ہے، اور اس میں خوراک لے بھی تو خوراک لگتی نہیں. اور بہت سے وہ کہتے ہیں میں کھاتے بہت ہے بس لگتا ہی نہیں. اور اس کا سبب کیا ہے کہ وہ خوراک لیتے ہیں، خون میں قوت آتی ہے، لیکن مسلز تک وہ قوت پہنچتی نہیں، کیونکہ مسلز اس خوراک کو لینے سے قاصر ہوتے ہیں. اور یہ حالت انتہائی خطرناک ہوتی ہے. اور جب بھی آپ کمزور ہوں اور دشمن حملہ کرے تو آپ زیر ہو جائیں گے. اور اسی طرح جب لاغر پن ہے یا لاغری ہے اور اس لاغر پن کو پھر بہت سی بیماریوں سے اس لاغر پن کے باعث زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اور بسا اوقات زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے. اور اس طرح کبھی کبھار اس لاغر پن سے یا لاغری سے جسم کا کوئی حصہ بالکل سوکھ بھی جاتا ہے. دیکھیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل 6 باب اور اس کی 6 آیت. لوکا کی انجیل ایوب کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ لاغری کے باعث وہ ذکر کرتا ہے کہ لاغری نے اس پر کیا ایڈورس ایفیکٹ کیے. اور ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے اس بات کو جانا کہ وہ کس قدر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ میری لاغری میرے خلاف کھڑی ہو کر میرے منہ پر گواہی دیتی ہے. لاغری خلاف ہو کر گواہی دیتی ہے سے مراد گویا لاغری میری دشمن ہے، کیونکہ دشمن آپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اور لاغری جب آپ کے خلاف کھڑی ہو تو پھر آپ کا جسم ضعیف، کمزور، اور اس طرح زندگی کی کشش آپ کی زندگی سے جاتی رہتی ہے. اور دیکھیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل 6 باب اور اس کی 6 آیت. کلام خدا میں لوکا کی انجیل 6 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور یوں ہوا کہ کسی اور سبت کو وہ عبادت خانہ میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا دانا ہاتھ سوکھ گیا تھا. اب یہ جو ہے
لاغری کے باعث مسلز کمزور اور پھر کمزوری بڑھتی گئی اور جب کمزوری بڑھتی گئی اور یہ کسی ایک حصہ میں زیادہ ہو سکتی ہے، جیسے لاغر پن اس کے جسم میں ہے اوورآل، لیکن اس کے بازو میں اس کی شدت کے باعث پھر اس کا بازو سوکھ گیا۔ اب آپ سوچیں، جب بازو سوکھ جاتا ہے تو وہ بازو ناکارہ ہو جاتا ہے، اور اگر لاغر پن کا علاج نہ کیا جائے یا لاغری کا علاج نہ کیا جائے تو پھر ہاتھ سوکھ جاتا ہے یا جسم سوکھ جاتا ہے۔ اور آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو لاغر پن کا شکار ہیں اور جن کے بدن میں کمزوری ہے، اور خداوند ہی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور اگر لاغری بڑھتے بڑھتے سوکھے پن میں بدل گئی ہے اور میڈیکل سائنس میں، تو پھر کوئی گنجائش نہیں کہ وہ ٹھیک ہو سکے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس پھر کوئی قوت نہیں کہ اس سوکھے کو ہرا کرے۔ جیسے اگر درخت سوکھ گیا، آپ کھاد بھی ڈالیں اور جب بالکل زیرو پر آ گیا اور سوکھ گیا، آپ کھاد بھی ڈالیں، کچھ بھی کریں، اور اس سے پھر پنپنا نہیں۔ لیکن یہاں ایک خاص بات ہم دیکھتے ہیں کہ لاغر پن کیا؟ لاغر پن سے بھی زیادہ شدید سوکھا پن۔ اب یہ سوکھا پن جو لاغری کی بنیاد سے شروع ہوا اور سوکھا پن آ گیا، اب اس سوکھے پن کا علاج بھی مسیح نے کر دیا۔ تو اس کے معنی ہے جب مسیح ہاتھ کے سوکھے پن کو دور کر سکتا ہے تو لاغری کو کیوں نہیں دور کر سکتا؟ اور کلام خدا میں اس شخص کا ہم ذکر پڑھتے ہیں، لوکا کی انجیل 6واں باب اور اس کی 6 آیت۔ اور یوں ہوا کہ کسی اور سبت کو وہ عبادت خانہ میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا۔ اب وہاں آدمی تھا جس کا دانا ہاتھ سوکھ گیا تھا۔ اب المیہ دیکھیں اور افسوسناک بات دیکھیں کہ اس کا دانا ہاتھ، رائٹ ہینڈ، ہم زیادہ کام رائٹ ہینڈ سے کرتے ہیں، دانے ہاتھ سے کرتے ہیں، اور اس کا تو دانا ہاتھ ہی سوکھ گیا۔ تو اس کے معنی ہے، اب اگر غور کریں، لاغر پن سے اس کا ہاتھ سوکھ گیا، اور ہاتھ سوکھنے سے اس کا کام بہت بری طرح متاثر ہوا۔ اسے جو کچھ کرنا ہے دانے ہاتھ سے وہ 100% اب سوکھے پن کی وجہ سے وہ کر نہیں سکتا۔ اب اس کا اثر اس کے روزگار پر بھی ہوگا اور اس کے کاروبار پر بھی ہوگا اور اس کے خوراک لینے پر بھی ہوگا اور کام کرنے یا روزمرہ کے کاموں پر اس کا اثر ہوگا۔ عزیزو، اب یہ بیماری جو لاغر پن سے بڑھتی بڑھتی سوکھے پن میں آ گئی، اب جب سوکھے پن میں آ گئی، اب سوکھے پن کا علاج کون کر سکتا ہے؟ نہ کوئی مرہم، نہ کوئی انجیکشن، نہ کوئی کیپسول، نہ کوئی اور میڈیسن اب سوکھے کو ہرا نہیں کر سکتی۔ لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ آئیے کلام خدا میں دیکھیں، لوکا کی انجیل 6واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ مگر اس کو ان کے خیال معلوم تھے، پس اسے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا تھا کہا، اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، ان کے شخص جب مسیح کے تابع ہوا، مسیح نے اسے کھڑا ہونے کا حکم دیا تو یہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہیلنگ سے پہلے یہ کہتے ہیں جو چاہتا ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے یا کھڑا ہو جائے۔ اور بیماریوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، لاغر پن کے ساتھ، سوکھے پن کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا بیماریوں کی شدت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا؟ مسیح نے شفا دینے سے قبل
اسے کہا کہ کھڑا ہو جا۔ اب یہ ہے فرمان، یہ ہے حکم، اور اس کی اطاعت اس سے کی اور وہ عذر پیش کر سکتا ہے۔ آج وہ لوگ شفا نہیں پاتے جو اپنے پاس کوئی عذر رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میرا تو ہاتھ سوکھا ہے، میں تو چرچ ہی نہیں آ سکتا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کینسر ہے، میں تو چرچ نہیں آ سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیماری ہے، میں تو چرچ ہی نہیں آ سکتا۔ مجھے تو ذیابطیس ہے، اس لیے میرا بیٹھنا مشکل ہے۔ عزیزو، آج المیہ یہ ہے کہ بہت سے عذر، بہت سے آپ کے پاس جواز ہو سکتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا، لیکن لاگت پن میں جب آپ خدا کے پاس آئیں، اور یہ بہت بڑا عذر ہے، آپ کہیں گے بہت میرے تو مسل کام ہی نہیں کرتے، میں تو بڑا کمزور ہوں، میں تو بڑی کمزور ہوں، اور میرے پاس تو ایسا وقت ہی نہیں کہ میں جا سکوں، میرے تو پاؤں میں قوت نہیں ہے کہ میں خداوند کے حضور جا سکوں۔ لیکن جب آپ فتح مندی کے لیے آپ اس کمزوری میں، اپنی اس بیماری میں، اپنی اس لاغت پن میں، اپنے سوکھے پن میں آپ مسیح کے پاس آتے ہیں، آپ سوچیں یہ ایٹروفی سے یا لاغت پن سے یہ اور ایڈورس سٹیج پر ہے، اس کا ہاتھ سوکھ گیا ہے، اب اس کے پاس جواز ہے کہ میں چرچ نہیں جا سکتا، میں مسیح کی تعلیم نہیں لے سکتا، میرا تو ہاتھ سوکھا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ مسیح کی تعلیم کے لیے یہ مسیح کے پاس آیا، اور یہ اس کا فیت تھا، اس کا ایمان تھا کہ مسیح مجھے شفا دے سکتا ہے، اور اس کا ایمان تھا کہ مسیح کا کلام میرے اندر شفا کو لا سکتا ہے، مسیح کا کلام مجھے شفا دے سکتا ہے، اور اس کا ایمان تھا کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے۔ تو کیوں نہ میں اس کا کلام سنوں، میں اس کی آواز کو سنوں۔ یہ لاغت پن دور وہی کر سکتا ہے، سکھا پن وہی دور کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایمان کے ساتھ ہی اس کی اطاعت اور تابعداری کو دیکھتے ہیں۔ آپ مسیح نے کہا کہ بیچ میں کھڑا ہو جا، تو وہ بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ عام چرچز میں ہم دیکھتے ہیں جہاں کوئی بیٹھ گیا نا، اگر خادم بھی کہے تھوڑا اور آگے ہو جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو چرچ نہیں آئیں گے، ہم کیوں آگے ہو، اور کہیں تھوڑا تھوڑا اور آگے ہو، تو جہاں ہے نا 1 انچ آگے ہو کے پھر واپس اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ یہ ہے نافرمانی، یہ ہے اپنے لاغت پن سے محبت کرنا، اپنی کمزوری سے محبت کرنا، اور اس سے اپنی زندگی سے دور نہ کرنے کا محرک ہے۔ لیکن جب اب مسیح نے کہا آئیے دیکھیں ذرا جن کے پاس کلام مقدس ہے، میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیں۔ لوکا کی انجیل 6 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اس کو ان کے خیال معلوم تھے، پس اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا تھا کہا اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو۔ اب غور کریں، 2 لفظ، اٹھ پھر بیچ میں کھڑا ہو، تو اس کا معنی ہے شاید وہ بالکل آخر اس میں تھا، لاسٹ بینچز پر تھا، اور اسے کہا کہ کھڑا ہو، اور بیچ میں ہو، یعنی آگے بڑھ، اور وہ بیچ میں آ کھڑا ہوا، اطاعت کی، تابعداری کی، مرضی کی مرضی کو مانا۔ اسی کو اس کا ایمان ہے کہ مسیح لاغت پن کو دور کر سکتا ہے۔ لاغت پن کے معنی ویکنس، کمزوری، اور اس کا ایمان ہے کہ مسیح سوکھے پن کو اور لاغت پن کو دور کرتا ہے۔ اب سوکھا پن کیسے آتا ہے؟ جب مسلز خون سے خوراک نہیں لیتے اور ایک لمبے عرصے تک خوراک نہ لے تو پھر اعصاب مجروح ہو جاتے ہیں، اور مجروح اعصاب نے اس کے ہاتھ کو مفلوج کر دیا، جس کی وجہ سے اب بلڈ سپلائی نہیں ہو رہی اور اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ عزیزو، مسیح نے اسے کہا کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا، اور کلام خدا میں آئیے میرے ساتھ دیکھیں لوکا 6 باب اور اس کی 8ویں آیت، مگر اس اب 9ویں آیت، یسوع نے ان سے کہا
میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، آیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا ہلاک کرنا؟ اور ان سب پر نظر کر کے اس سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس سے بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ اب کلام مقدس میں ہمارا مضمون ہے لاغری کا علاج صرف یسوع کے پاس ہے، اور یہ تو اس سے بھی خطرناک صورتحال میں ہے۔ لاغری جو ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلڈ کا، جب بلڈ سے مسلز خوراک نہیں لیتے تو لاغر پن ہے، لیکن جب لمبے عرصے تک نہیں لیتے تو وہ ویکنس بڑھ کر اس سے اس کے مجروح اعصاب مفلوج کر دیتے ہیں اس جسم کے حصے کو۔ اب اس کے پاس بڑا عذر ہے۔ مسیح نے کہا اپنے ہاتھ کو بڑھا۔ اب وہ حصہ جو سوکھا ہے، مسیح نے کہا اسے بڑھا، تو اس کے پاس جواز ہے۔ اب عقلی اور منطقی جواز، عقل کہتی ہے ہاتھ سوکھا ہے، بڑھے گا کیسے؟ اب درخت سوکھ جائے تو کیا بڑھے گا؟ وہ ہاتھ سوکھ جائے تو کیا آگے موو ہوگا؟ نہیں، وہ تو ہاتھ ہی سوکھا ہے، اس میں تو موومنٹ ہی نہیں ہے، اس کے تو مسلز ہی ڈیمیج ہو گئے ہیں، اور اس کے تو اعصاب ہی کام نہیں کر رہے، تو وہ کیسے بڑھے گا؟ اب جو مسیح فرماتا ہے اس میں عقل کی آمیزش کریں گے تو آپ کبھی لاغر پن سے شفا نہیں پائیں گے، اور اگر منطقی یعنی لاجیکل اور عقلی دلائل دیں گے، خدا کے کام انسانی عقل سے بعید ہیں، انسان کے کام انسانی عقل سے بہت اعلیٰ ہیں اور بہت ہی عمیق ہے۔ اب مسیح نے سوچے ذرا، بندے کا ہاتھ سوکھا ہے، مسیح نے کہا کھڑا ہو گیا، ہو جا، کھڑا ہو گیا، کیونکہ ٹانگیں تو نہیں سوکھی اور ٹانگوں پر اس سے کھڑے ہونا۔ لیکن اب جب مسیح کہے کہ سوکھے ہاتھ کو آگے بڑھا، اب وہ عقلی طور پر کہے کہ میں کیسے بڑھا، یہ تو ہاتھ سوکھا ہے۔ اب عقل کہتی ہے کہ ہاتھ سوکھا ہے، منطق کہتا ہے کہ یہ ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب آپ مسیح کے پاس آتے ہیں نا، اپنی عقلی دلائل، اپنی عقلی منطق، اپنے جواز، اپنے آرگومنٹیشن، دلائل، ان کو ذہن سے نکال دیں۔ اگر آپ شفا چاہتی ہیں تو دلائل نہ دیں، اگر شفا چاہتے ہیں تو پھر بحث نہ کریں۔ اگر اب وہ بحث کر سکتا تھا، کہتا مسیح تو جانتا ہے میرے تو اعصاب ہی مجروح، میرے تو ہاتھ سوکھا ہے، اب سوکھا ہاتھ آگے بڑھ کیسے سکتا ہے، کیسے میں بڑھاؤں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے اسے بڑھاؤں، یہ تو سوکھا ہے۔ لیکن کلام خدا میں آئیے میرے ساتھ دیکھیں، بائبل یہ بیان کرتی ہے، لوکا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت، اور ان سب پر نظر کر کے اس سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس سے بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ یہ ہے ہیلنگ کے لیے آپ کی زندگی میں ایمان۔ اب جب مسیح نے کہا کہ اس ہاتھ کو بڑھا، تو اس کا ایمان ہے کہ اس ہاتھ میں اب ٹھیک ہو جانا، کیونکہ مسیح نے فرمایا۔ مسیح کے فرمانے سے تو مجروح اعصاب درست ہو جاتے ہیں، اور مسیح کے فرمانے سے کمزور مسلز زور آور ہو جاتے ہیں، اور مسیح کے کلام سے لاغر بن جاتا رہتا ہے۔ یہ ہے اس کا فیض، یہ ہے اس کا ایمان۔ اور اسی لیے جب مسیح نے کہا کہ ہاتھ بڑھا تو اس سے بڑھا دیا، اور جب بڑھا دیا تو بائبل بیان کرتی ہے اسی لمحہ لاغر بن جاتا رہا، اسی لمحہ سوکھا بن جاتا رہا، اسی لمحہ اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ اب اس کا ہاتھ ایسے ہو گیا جیسے کبھی کمزور تھا ہی نہیں۔ آج نہ صرف ہاتھ بلکہ آپ کا پورا جسم کمزور ہے،
اور کمزوری نے آپ کی عزا کو اس قدر ناکارہ کر دیا ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ہاتھ اوپر بھی اٹھائیں. جب کہنا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے, ہم نوٹ کریں بہت سے جنم نہیں اٹھاتے, کہ تو میرا تو ہاتھ تھک جائے گا. خدا کیوں آپ کے ذہن میں میرا بازو کمزور ہے, میرا بدن کمزور ہے, کمزوری میں کب تک اٹھاؤں, اور یہ تو ابھی انہوں نے کہا اٹھا, انہوں نے آدھا گھنٹہ لگا دینا ہے, ہاتھ اٹھے اٹھے تھک جائیں گے. اس لیے آپ نے کئی پتہ کیا کرنا, کہنا اٹھ کھڑے ہو, تو وہ جب تک گیت گائے جائیں گے وہ نہیں اٹھتے, کہتے پہلے ہی کمزور ہے, تھک جائے گے. تو جب سب ہو جائے گا این دعا کرنے لگے گے نا, پھر اس وقت کو اٹھیں گے. اب کیا ہے, اس فرمان کو انہوں نے قبول نہیں کیا, بلکہ اپنی مرضی چلائی اور سوچا کہ ہم تو کمزور ہیں, اور سوچا کہ ہم نہیں چل سکتے. میرے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا, بشپ صاحب دعا کر دے میرے لیے, بس میری یہ ٹانگ جو ہے بڑی کمزور ہے, اور میرے پاس تو چرچ بھی نہیں آیا جاتا, لیکن آج میں آیا ہوں اور یہ سوچ کر آیا اور جاؤں گا جلدی سے دعا کرا کے آ جاؤں. میں نے کہا آپ جمعے کو نا عبادت پر بھی آئے. پھر اس سے گزر بتایا, اس سے کہا میں تو نہیں آ سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میری تو ٹانگ ہی بڑی کمزور ہے, یہ تو آج میں بڑی مشکل سے آیا ہوں, اور آیا بھی اس میں کہ ادھر آؤں گا دعا کراؤں گا چلا جاؤں گا. میں نے کہا نہیں آپ آئیں. کہنے لگا میں نہیں بیٹھ سکتا. تو میں نے کہا نہیں بیٹھ سکتے تو بیٹھ جائیں گے. کہنے لگا مجھ سے تو سیڑھیاں نہیں چڑھی جائیں گی. تو میں نے کہا سیڑھیاں نہیں چڑھی جائیں گی, آپ نیچے بیٹھ جائیں. کہنے لگا نیچے تو میں اتنی دیر تک بیٹھ نہیں سکتا. تو میں نے کہا آپ آئیں گے تو بیٹھ جائیں گے, بلکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ آئیں گے سیڑھیاں بھی چڑھیں گے. اس کا دل نہیں چاہا, میں ایک ویک تو سے نہیں چاہنا. دوسرے میں سے سوچا کہ چلو ادھر پڑھا ہوں, بشپ صاحب نے کہا ہے تو چلا ہی جاتا ہوں. اب وہ آیا کہنے لگا بشپ صاحب دیکھیں آپ نے کہا میں آ گیا. میں نے چلو کوئی بات نہیں, دیر سے آئے صحیح, پچھلے جب میں نے کہا نہیں آئے, لیکن چلو آگے ہو. کہنے لگا میں اوپر نہیں چڑھ سکوں گا. تو میں نے کہا کیوں نہیں چڑھ سکوں گا؟ کہہ رہا آپ کو میں نے بتایا میری ٹانگ بڑی کمزور ہے. تو میں نے کہا زور تو خدا نے دے رہا. اب جب ہم لاگت پن سے کمپرومائز کرتے ہیں نا, آج بہت سے لوگ کرتے ہیں, کہ نہیں اتنی لمبی عبادت نہ, میرا تو کمر پہلے ہی تھکی ہے, جوڑ دکھ رہا ہے, کمزوری ہے. کہیں ڈاکٹر نے بڑے صحت مند ہو گئے, ایسا کہ ترازو بھی جو ہے کہے گا بس اب مزید وزن نہیں چاہیے, پھر بھی کہیں گے ڈاکٹر نے کہا بہت کمزور ہے, خون کی 2-4 بوتلیں لگیں گی, اور بہت اس لیے میں تو چرچ آ ہی نہیں سکتا, مجھ سے تو بیٹھے نہیں جاتا, آنا بڑا ہی مشکل ہے. یہ ہے کمپرومائز کرنا لاگت پن کے ساتھ, کمزوری کے ساتھ, بیماری کے ساتھ. اب بیماری آپ کو چھوڑ رہی ہے لیکن آپ بیماری کو نہیں چھوڑ رہے. لاگت پن آپ کو چھوڑ رہا ہے لیکن آپ کمپرومائز کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ نہ بھائی جا نہیں, کمزوری نہ جا. اب تو اتنے لمبے عرصے سے میری تیرے ساتھ دوستی ہے, تیری وجہ سے میں چرچ بھی نہیں جاتا, تیری وجہ سے گیت نہیں گاتا, اور تو چلی جائے گی لاگت پن, تو چلا جائے گا تو میں تو بالکل تنہا رہ جاؤں گا, پھر مجھے چرچ بھی جانا پڑے گا, پھر میں معمول کے مطابق کام کروں گا. ابھی تو گھر کا کام میں سب کو بتاتا ہوں کہ بھائی میں کمزور ہوں, میں نہیں کر سکتا, چرچ بھی نہیں جا سکتا, میں تو کمزور ہوں, میں تو لاغر ہوں. اب لاغری نے مجھے شکنجے میں کھینچا ہوا ہے, اور اس وجہ سے شکر ہے کاموں سے بچا ہوں, اور پھر تو بہت کام کرنا پڑے گی. یہ ہے لاگت پن کے ساتھ کمپرومائز کرنا. لیکن اگر آپ یسوع کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں, یسوع کے ساتھ مل جاتے ہیں, اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ ہاں یسوع جو تو کہے گا نا وہ میں کروں گا یا وہ میں کروں گی, اور کمزوری ہے لیکن تیرا زور میری کمزوری سے زیادہ بڑھ کر ہے, اور تو فرمائے اور میں نہ کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تو نے کہا کھڑا ہو جا, اور میں کھڑا ہو گیا ہوں. تو نے کہا دائیں ہاتھ کو بڑھا, اب میں نے ہاتھ کو بڑھا دیا ہے, اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا ہاتھ درست ہو گیا, اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اب وہ جو بگننگ میں لاگت پن تھا نا وہ زیرو ہو گیا, ختم.
सूखा पानी खत्म और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। आज इसी तरह खुदा आपके बदन को तंदुरुस्त कर सकता है। लेकिन अगर आप मसीह के पास नहीं आते और आप मसीह से दूर रहते हैं तो मजरू असाब, जिस तरह इसके हाथ को मफलूज कर दिया, जिसकी वजह से हाथ सूख गया था, इसी तरह आप रूहानी तौर पर सूख जाते हैं। आपका बदन जिस्मानी तौर पर सूखना शुरू होता है और फिर उसका असर ये होता है जैसे पोलियो, मेनिंजाइटिस, ये इसका आप शिकार होना शुरू होते हैं। जब आप मसीह के पास नहीं आते, आपकी कमजोरी बढ़ती है। अब हाथ की कमजोरी से तो चलो फिर भी आ गए, लेकिन पोलियो, मेनिंजाइटिस के बायस आप फिर चल भी नहीं सकेंगे और आपका कायम करना माकूफ, आपका चलना माकूफ। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि इससे निजात हासिल करें तो फिर आपकी जिंदगी में अजीब काम होता है। अब पोलियो, मेनिंजाइटिस, ये पोलियो एक वायरस होता है जिसे एक आम खुर्दबीन से, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। वायरस जब मरकजी, यानी ये पोलियो का वायरस जब मरकजी असाबी निज़ाम में दाखिल होता है तो लागर और कमजोर इंसान हो जाता है। यानी पोलियो का वायरस जब हमारे मरकजी असाबी निज़ाम में दाखिल होता है तो फिर यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब ये दाखिल होता है, उसके बाद फिर लागरपन और कमजोरी और नईपन आता है और फिर जिस्म के हिस्से मफलूज होना शुरू। पोलियो अक्सर देखेंगे वो टांगों से चल ही नहीं सकते, कहेंगे क्या हुआ, कहेंगे बचपन में पोलियो हुआ था। अब उसके बायस उसका चलना, उसकी टांगें बिल्कुल सूख जाएंगी और वो सूखी हुई टांगों पर, उन कमजोर टांगों पर धड़ का वजन, बदन का वजन नहीं वो बर्दाश्त कर सकती और फिर इंसान चलने से भी कासिर हो जाता है। और इस मर्ज का भी इलाज, यानी पोलियो, मेनिंजाइटिस का भी इलाज मसीह के पास है, वरना मसीह के पास नहीं आते। अक्सर जो पोलियो के वो नहीं आते। एक खातून ने गवाही दी, उसके पोते को पोलियो हो गया और पोलियो से बिल्कुल टांगे नकारा हुई, लेकिन उससे कहा कि इस पोलियो को भी खुदा दूर कर सकता है। और जब वो लेकर आती रही, खुदा ने उसके पोते की टांगों को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया कि वो चलने भी लगा और दौड़ने भी लगा। इसलिए तो उसका ईमान हो गया कि मेरा खुदा मेरे पोते को तंदुरुस्ती बख्श सकता है और वो इसकी कमजोर टांगों को जोर बख्श सकता है। कई दफा कंप्रोमाइज कर, कहता कोई बात नहीं जी, कमजोर है, बड़ा होगा ना तो ठीक हो जाएगा। आप लागरपन से आप हरगिज समझौता ना करें, बल्कि मसीह के पास आए और मसीह के पास लाए ताकि वो आपकी जिंदगी में अजीब और अजीम काम करे। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। अहबार 26वां बाब और उसकी 16वीं आयत। बल्कि हम 26वें बाब की 14वीं आयत से पढ़ लेंगे। अहबार 26वां बाब 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनो, गौर से सुनिए जरा, लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनो और इन सब हुक्मों पर अमल ना करो और मेरी शरीयत को तरक करो और तुम्हारी रूहों को मेरे फैसलों से नफरत हो और तुम मेरे सब हुक्मों पर अमल ना करो बल्कि मेरे अहद को तोड़ो, तो मैं भी तुम्हारे साथ इस तरह पेश आऊंगा कि दहशत और तपेदिक और बुखार को तुम पर मुकर्रर कर दूंगा जो तुम्हारी आंखों को चौपट कर देंगे
اور تمہاری جان کو گلا ڈالے گی اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے۔ اب غور کریں بیماریوں کا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ سے کتنا تعلق ہے۔ خدا کہتا ہے اگر تم 14ویں آیت، لیکن اگر تم میری نہ سنو، بہت سے لوگ خدا کی سنتے ہی نہیں، کلام بھی نہیں سنتے، کہتا ہے اگر تم میری نہ سنو یعنی میرا کلام نہ سنو اور سب حکموں پر عمل نہ کرو، کلام نہ سنو ہم عمل نہ کرو بلکہ میری شریعت کو ترک کے معنی چھوڑ دو، تم نے میرے کلام کو چھوڑ دیا اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو، جو فیصلے میں کرتا ہوں تمہاری روحوں کو بھی نفرت ہے، تو کیا ہوگا؟ لکھا ہے 16ویں آیت، تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپیدی اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا جو تمہاری آنکھ کو چوپٹ کر دے گے اور تمہاری جان کو گلا ڈالے گے۔ اب خدا کہتا ہے چونکہ میرا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے اس لیے اب تمہارا بدن بھی تندرست نہیں رہے گا، کیونکہ خدا بدن کو تندرست رکھ کر اپنا جلال ہمارے بدنوں سے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس تندرست بدن میں خدا کی آواز نہیں سنتے، خدا کا کلام نہیں سنتے اور پھر اس کلام پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہم خدا سے آئسولیٹ ہو گئے اور جب خدا سے جدا ہو گئے۔ اب خدا کا کلام اب غور سے سنیے ذرا، جس طرح خون پٹھوں کو یا مسلز کو خوراک دیتا ہے تو کمزوری نہیں رہتی، اسی طرح خدا کا کلام ہمیں خوراک پہنچاتا ہے تاکہ ہمارے روحانی مسلز مضبوط ہوں، اور جب کلام نہیں سنتے روحانی مسلز کمزور ہوتے ہیں اور روحانی مسل سے ہمارا جسم لاغر ہو جاتا ہے، یعنی اس کمزوری کے باعث جسم لاغر ہو جاتا ہے اور پھر اس لاغر پن میں دہشت جتنے کمزور ہوں گے نا وہ دہشت زدہ بھی ہوں گے۔ ایک شخص ایسے ہی اس کا اعصابی نظام درست نہیں تھا، کمزور تھا، مسلز کمزور تھے، ایسے ڈر لگا رہتا، کہتا وہ ایسا نہ مجھے مار دے، میں تو بڑا کمزور ہوں، یہ تو مجھے قتل کر دے گا، یہ ایسا۔ لیکن جب آپ طاقتور ہیں اور آپ کا زور یسوع ہے پھر آپ نہ دہشت زدہ ہوں گے نہ خوف زدہ ہوں گے، بلکہ پھر تو دلیری کے ساتھ کہیں گے ہم موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہوں، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ لیکن اگر اس سے جدا ہے پھر آپ کو خوف بھی آئے گا، دہشت بھی آئے گی، بلکہ خدا دہشت کو بھیجتا ہے۔ اور دہشت کی وجہ سے میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ کہ اگر انسان مسلسل خوف میں رہے، دہشت میں رہے تو اس کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو مسلسل ڈر میں رکھیں، مسلسل خوف میں رکھیں، مسلسل دہشت میں رکھیں تو اس کے مسلز بھی اور اس کو ایسا بدن سوکھ جائے گا ڈر ڈر کے۔ لیکن اگر کوئی خوف نہیں تو اس کا بدن بھی تندرست رہے گا۔ اور اب بد ایمانیوں کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے میں دہشت کے ساتھ پیش آؤں گا، دہشت اور تپیدی اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا۔ اور جب خدا مقرر کر دے، اب اس کی وجہ سے کئی دفعہ نا آپ نے دیکھا ہوگا ٹی بی کے مریضوں کو، دیکھا کتنے لوگوں نے ٹی بی کے مریضوں کو دیکھا؟ ٹی بی کے مریض بڑے ٹارزن ہوتے ہیں، کتنے لوگوں نے دیکھا بہت اتنے طاقتور ہوتے ہیں؟ ٹی بی کے مریض طاقتور ہوتے ہیں۔ کبھی کسی ٹارزن کو آپ کہیں یہ اس کو ٹی بی کا مرض ہے اس لیے یہ ٹارزن ہے، یہ پہلوان ہے اس لیے کہ اس کو ٹی بی کا مرض ہے۔ ٹی بی کے مرض سے یعنی ٹیوبرکلوسس سے وہ ویک ہو جاتا، کمزور ہو جاتا،
آپ دیکھیں لاغر پر بیماری آئی، وہ بیماری اس کو اتنا کمزور کر دیتی ہے کہ بالکل دبلا سا دان پان ہو جاتا، کمزور سا ہو جاتا، تھوڑا سا چلا سانس پھول گئی، کچھ اٹھانے کی طاقت نہیں۔ آپ کہیں کہ یہ 17 کلو کا کنستر اٹھا لے، 17 kg، تو وہ کہے گا نہیں میں اٹھا ہی نہیں سکتا، لیکن تندرست ہے تو 20 کا بھی آپ اٹھا لیں۔ وجہ کیا کہ ٹی بی کا مرض یا یہ جرثومیں اس کے بدن کو کمزور کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ اگر تھوڑا بظاہر صحت مند بھی ہوگا نا، لیکن ایسے ہی ہوگا جیسے لکڑی کو گھن لگ جاتا ہے نا، اوپر سے بڑی صاف انگلی ماری تو لکڑی کے اندر انگلی گھس جائے گی، ویسے اندر سے کمزور۔ تو ٹی بی کا مرض دہشت انسان کو لاغر کرتی ہے، ٹی بی کا مرض کمزور کرتا ہے۔ بخار، ایک شخص آیا کہنے لگا بشر صاحب بخار رہا ہے تو 10-15 دن، پر جو بخار ادموا کر گیا نا، کہنے بس اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ بس چلا بھی نہیں جاتا۔ اب یہ بھی لاغر پن پیدا کرتے ہیں، دہشت، ٹی بی کا مرض، بخار، یہ لاغر پن پیدا کرتے ہیں اور آنکھوں کو چوپٹ کر دیتے ہیں۔ عزیزوں، اکثر کہے بس بخار ہو گیا، بس بڑی کمزوری ہو گئی ہے، ٹی بی کا مرض ہو گیا، بڑی کمزوری ہو گئی، دہشت ہے، بس ویک ہی ہو گئے ہیں۔ اب خدا لاغر پن کے لیے ان بیماریوں کو آنے دیتا ہے کہ آپ دہشت میں رہے، آپ ٹی بی کے مرض میں مبتلا رہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ایک شخص وہ کہتا ہوں وہ آگے ادھر آگے اب مار دیں گے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں آیا کہنے لگا میں تو سوؤں گا بھی آپ کے ساتھ اچھا خاصا میرے جتنا، کہنے نہیں آپ میرے والد ہیں، آپ ابا ہیں، بس میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ ٹھیک ہے رہا۔ وہ 1-2 دن یہاں وہاں اس چرچ میں رہا، دہشت، اور ایک دم دبلا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب اسے یہ ہوا کہ خدا میرے ساتھ ہے، خدا کے گھر میں ہوں اور خدا کا خادم ہے، پھر اس کے بعد کمزوری جاتی رہی، پھر وہ صحت مند ہو گیا، اور اتنا صحت مند ہو گیا کہ ہم پہچانا بھی نہیں جاتا، اور اتنا صحت مند ہو گیا کہ اب اس کو یہ گوارا بھی نہیں کہ وہ خدا کے گھر ہے۔ ایک دن ملا، میں نے کہا بھئی اس وقت تو آپ چرچ سے جاتے نہیں تھے، کہتے تھے سوؤں گا بھی ادھر، رہوں گا بھی ادھر، اور اب اس وقت اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ وہ کہتا بس میں خدا کے بغیر نہیں۔ خدا نے اس کے لاغر پن کو دور کیا۔ تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جب آپ بیماری سے شفا پائیں تو پھر آپ کا خدا کے ساتھ کوئی ریلیشن ہی نہیں، آپ کا پھر بھی خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ہو، تاکہ اس طاقت میں، اس قوت میں اور اس شفا میں آپ خدا کی جلال کو ظاہر کریں۔ خدا آپ کے لاغر پن کو دور کرتا ہے تاکہ بیٹھیں اور اس کی آواز سنیں، آپ کے لاغر پن کو دور کرتا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں آئیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں استثنا 28واں باب اس کی 22ویں آیت۔ آج کا ہمارا مضمون ہے لاغری کا علاج صرف یسوع کے پاس ہے۔ جب آپ ان حالات میں مسیح کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کی لاغر پن کو دور کرتا ہے۔ استثنا 28واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، خدا تجھ کو تپ دل اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور باد سموم گہرائی سے مارے گا، اور کہ یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک کہ تو فنا نہ ہو جائے۔ اگر آپ مسیح کے پاس نہیں آتے تو یہ لاغر پن اور بیماریاں جو لاغر پن پیدا کرتی ہیں یہ آپ کو فنا کر دے گی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ فنا ہو جائے، یا آپ چاہتے ہیں آپ بقا میں رہیں؟ اور اگر قائم رہنا چاہتے ہیں تو پھر مسیح کے قدموں میں آئیں، اور خدا
اب بد اعمالی کے سبب سے لاغرپن ہے، بد اعمالی کو چھوڑتے ہیں آپ تندرست ہو جائیں، سوکھا بدن ہرا ہو جائے گا، کمزور بدن طاقتور ہو جائے گا، اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ لاغرپن کا شکار رہیں۔ جیسے ایوب بیان کرتا ہے، دیکھیں میرے ساتھ ایوب 16واں باب، ایوب 16واں باب 8ویں آیت، تو نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، یہی مجھ پر گواہ ہے۔ جب لاغری آپ کی زندگی میں آتی ہے تو آپ کے خلاف وہ کھڑی ہو کر گواہی دیتی، میری لاغری میرے خلاف کھڑی ہو کر میرے منہ پر گواہی دیتی ہے۔ عزیزو، یہ حالت انتہائی خطرناک ہے کہ آپ لاغرپن کا شکار ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میں کسی طرح لاغرپن سے رہائی پاؤں، تو خود سے نہیں پا سکتے، بڑے لمبے عرصے تک بھی آپ مسیح کے بغیر رہیں تو آپ لاغر ہی رہیں گے۔ دیکھیے یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ ہم پہلی آیت سے پڑھ لیتے ہیں۔ یوحنا 5واں باب پہلی آیت، ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک ہاؤس ہے جو عبرانی میں بیت ہستہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں، ان میں بہت سے بیمار، رندے اور لنگڑے اور پسپردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ ہاؤس پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کچھ پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اب غور کریں کتنے برس سے پڑا ہے؟ 38 برس سے، اور اس کی جو بیماری ہے وہ ہے ایٹروفی، لاغرپن، اور اس کی وجہ سے، لاغرپن کی وجہ سے یہ مقام شفا تک نہیں پہنچتا۔ اب اس حد تک اس کی بیماری چلی گئی کہ یہ اکیلا موو بھی نہیں کر سکتا۔ شفا پانے کے، شفا تو ہو رہی ہے، اب غور کریں، یعنی کہ شفا رکی ہے، شفا تو ہو رہی ہے لیکن یہ نہیں پا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ لاغر ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کا ایمان لاغر ہوتا ہے، آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے، آپ شفا نہیں پا سکتے، یعنی کہ شفا نہیں ہوتی، شفا ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کا جسم کمزور ہے، آپ خدا کے گھر ہی نہیں آ رہے، لیکن خدا کے گھر میں شفا جاری ہے، اور آپ اس طرح محتاج ہو جائیں گے لاغرپن کے باعث کہ آپ خود آ ہی نہیں سکتے، اور آپ کی بیماری اس لاغرپن کے باعث بڑھتی چلی جائے، اور 38 برس ہو گئے یہ شخص بیمار ہے اور یہ شخص لاغری میں تھا۔ اب اسپرچل ہم دیکھیں، اسپرچلی جیسے خون سے خوراک نہ لینے کے باعث مسلز کمزور ہے، اسی طرح خدا کا کلام نہ لینے کے باعث روحانی کمزوری ہے، اور خدا کے کلام پر عمل نہ کرنے کے باعث لاغرپن ہے، روحانی طور پر لاغرپن ہے، اور اس کمزوری کے باعث آپ بیماریوں سے شفا نہیں پاتے، اور ایک لمبا عرصہ ہو جاتا ہے، اور اس کا 38 برس ہو گئے۔ کوئی یہاں 38 سال کا ہے؟ 38 ایئرس؟ کوئی نہیں، سب بڑے بڑے ہی 38 برس کا کوئی ہے؟ 38 ایئرس، that is a large slice of life، بڑا عرصہ ہے، 30 اور 8 38 سال، 38 برس سے یہ شخص اس لاغرپن کے باعث شفا نہیں پاتا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں 4 آیت،
کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا. پانی اتنے ہی جو کچھ پہلے اترتا سو شفا پاتا, اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو. اب بائبل بیان کرتی ہے کہ لاگت پن جن میں نہیں ہے وہ خود سے سیلف خود اٹھتے اور چلے جاتے اور شفا پاتے. اب یہ خود اٹھ ہی نہیں پاتا, اور اسی طرح فزیکلی یہ نہیں اٹھ پاتا. آج کون سے اسپرچولی نہیں اٹھ پاتے, انہیں کسی دوسرے کی ضرورت ہے اور وہ سہارا ڈھونڈتے ہیں. کوئی مجھے خدا کے گھر لے جائے, کوئی مجھے خدا کی راہ بتائے, کوئی ہے جو مجھے سہارا دے, لیکن کوئی بھی سہارا نہیں. سارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف عمل ہے, اور جب شفا ہونی ہے کوئی اس کے پاس نہیں ہے. اور یہ کتنے اب اس لاگت پن سے اب نفسیاتی بحران بھی ہے, اور وہ سوچتا ہے کاش میرا کوئی خیر خواہ ہو, کاش کوئی مجھے شفا کے مقام تک لے جائے, کاش کوئی مجھے وہاں تک پہنچائے. اب شفا کو دیکھ بھی رہا ہے لیکن پا نہیں رہا. اب شفا اس کے سامنے ہو رہی ہے لیکن وہ شفا نہیں پاتا. یہ ہے لاگت پن. آج اسی طرح گناہ نے انسان کو لاگت کیا ہے, سن نے انسان کو لاگت کیا ہے, اور وہ آنکھوں کے سامنے دوسروں کو شفا پاتے, دوسروں کو اولاد پاتے, دوسروں کو برکتیں پاتے وہ دیکھتا ہے لیکن خود پا نہیں سکتا, اس لیے کہ گناہ نے اس کو لاگت کیا ہے, گناہ نے اسے ویک کیا ہے, اور گناہ اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. وہ سخت کرتا ہے آگے بڑھنے کی, لیکن گناہ اس کے خلاف اٹھ کر گواہی دیتا ہے تو گناہ گار ہے. اور پھر انسان کے روحانی مسلز کمزور ہوتے اور وہ پھر گر جاتا ہے کہ آگے بڑھ نہیں پاتا. لیکن جیسے ہی آپ اپنے آپ کو مسیح کے پاس لائیں, اور اگر آپ یہ سوچیں کہ میں کیسے جاؤں, مسیح تو باپ کے دانے ہاتھ میں ہے, فاصلہ بہت ہے, لیکن ایسا نہیں ہے جیسے ہم سوچتے ہیں. ہمارا خدا ہمارے پاس آ جاتا ہے, وہ لاگر کے پاس آ جاتا ہے, لاگروں کو ان کی لاگری جو ان کے خلاف گواہی دیتی ہے اس گواہ کو ختم کر دیتا ہے, اور ان کی کمزوری کو اپنے زور سے, اپنی قوت سے, اپنی قدرت سے, اپنے مسا سے, اپنی انائنٹنگ سے وہ ان کی اس لاگری کو دور کر کے, اور جسے میڈیکل سائنس میں ایٹروفی کہا جاتا ہے, ایٹروفی کو ختم کر دیتا ہے, لاگت پن کو ختم کر دیتا ہے, اور وہ مسکولر ڈسٹروفی کو بھی ختم کر دیتا ہے. اور اسی طرح پھر پولیو مینجائٹس بدن سے جاتے رہتے ہیں, اور انسان کا مرکزی اعصابی نظام درست رہتا ہے, یعنی سینٹرل نروس سسٹم یہ ڈیمیج نہیں ہو پاتا, بلکہ خدا کا روح ہمارے اندر کام کرتا ہے, خدا کا مسا ہمیں زور بخشتا ہے, خدا کی قوت سے ہم لبریز ہوتے ہیں, اور اس انائٹنگ سے, اور اس مسا سے, اور اس جلال سے, اور اس قدرت سے ہم کمزور نہیں رہتے, بلکہ ہمارا خدا ہماری کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہماری سوچوں سے واقف ہے, وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. آئیے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے 7ویں آیت میں, یہ نہ کیجیے 5واں باب اس کی 7ویں آیت, اس بیمار نے اسے جواب دیا, اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے, بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے. اب یہ ہے ویکنس کہ اتر ہی نہیں پاتا, دوسرا پہلے چلا جاتا ہے. جس میں زور ہوگا وہ آگے بڑھ جائے گا, کمزور ہوگا پیچھے رہ جائے گا. آج آپ کی روحانی کمزوریاں آپ کو پیچھے کیے ہوئے ہیں, آپ سے لوگ آگے نکل رہے ہیں, آپ سے شفا میں آگے نکل رہے ہیں, برکتوں میں آگے نکل رہے ہیں, ترقی میں آگے نکل رہے ہیں, خوشحالی میں آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن آپ یہ سوچتی ہے کہ میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتی, میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں کمزور ہوں اور میں آگے بڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی. آج مسیح جو ہمارا زور ہے
اس کے قدموں میں آ جائے اور خدا آپ کو وہیں پر آپ کو شفا دینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ جسمانی اور ذہنی کمزوری جس سے جذباتی اور روحانی کمزوری ہوتی ہے، جب آپ کا جسم کمزور ہے، آپ کا ذہن کمزور ہے، اس سے آپ کی ایموشنل ویکنسز اور اسپرچل ویکنسز بھی پیدا ہوتی ہیں۔ عزیزو، گناہ اس قدر کمزوری پیدا کر دیتا ہے کہ آپ فتح پانے کی قوت سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر روحانی اندھا پن پیدا ہوتا ہے جس سے آپ میں اچھائی اور برائی کی امتیاز نہیں رہتی، آپ تمیز نہیں کر سکتے کہ what is right and what is wrong۔ آپ کمزوری، اگر آپ کا ذہن کمزور ہے، آپ کی یادداشت صحیح نہیں ہوگی، آپ کی آنکھیں کمزور ہیں، آپ کو دکھائی نہیں دے گا، اور آپ کے کان کمزور ہیں، آپ کو سنائی۔ اب لاگت پن دیکھیں، ہمارے اعضاء پر جب اثر انداز ہوتا ہے تو پھر اس کے فنکشن کو مفلوج کر دیتا ہے یا نحیف کر دیتا ہے۔ جیسے ذہن کمزور ہے، یادداشت نہیں ہوگی، اگر آنکھیں کمزور ہیں تو دیکھا نہیں جائے گا، کان کمزور ہے تو سنا نہیں جائے گا، بہرے ہو جائیں گے۔ اگر مسلسل کمزور رہے کان تو بہرے ہو جائیں گے، کوئی بولے گا بھی تو قریب سے سنے گا ہی نہیں۔ اور اگر آپ کا دل کمزور ہے تو پھر آپ کے پورے بدن پر اس کا اثر ہوگا، اور اسی طرح آپ کے ہاتھ کمزور ہیں، آپ کچھ کرنے کی سخت نہیں رکھیں گے، ٹانگیں کمزور ہیں، چلنے پر تاثیر ہوں گے۔ تو یہ جو کمزوری ہے نا، یہ صرف یسوع دور کر سکتا ہے۔ لاغرپن، ویکنس اور کمزوری کو بھی کہتے ہیں۔ تو گناہ جو اب اس کمزوری کا سبب ہے، اب غور کریں کہ کاز کیا ہے، کیونکہ جب بھی بیماری سے نجات ہی کافی نہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ ان اسباب کو بھی جڑ سے نکالیں گے تو مستقل علاج ہوگا۔ تو گناہ انسان میں کمزوری اور روحانی اندھا پن پیدا کرتا ہے، اور گناہ انسان میں لنگڑا پن پیدا کرتا ہے، جس میں وہ چلنے میں دشواری محسوس کرتا یا چل ہی نہیں پاتا۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے آپ ان کمزوریوں کا شکار نہ رہیں، اور گناہ انسان میں لاغری پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں نہ چلے۔ گناہ انسان کی کوششوں کو، ایفرٹس کو بھی مفلوج کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اندر بہتری نہ لا سکے۔ خدا کے روح کے بغیر وہ اس قابل نہیں ہو سکتے کہ روح کے پھل لائیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے خدا کے روح کو، روح جو انسان میں پھر طاقت پیدا کرتا ہے اور پھر انسان بحال ہوتا ہے، اور خدا کے روح کو دعوت دیں تو خدا کا روح آپ کی زندگی میں بحالی کا کام کر سکتا ہے، پھر زور لا سکتا ہے۔ اور مسیح نے اس شخص کو، آئیے میرے ساتھ سر دیکھیں، یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا کر کیا کر؟ چل پڑ۔ اب اٹھ، اس کے معنی تیری لاغری گئے، تیری کمزوری گئے۔ کمزوری کے باعث آپ اٹھ نہیں سکتے، کمزوری کی وجہ سے چل نہیں سکتے۔ آپ مسیح نے کہا اٹھ اور چل، اور اس کے ساتھ ہی زور بخشا کہ چار پائی اٹھا کر جا۔ ایک ہے کہ بھئی یہ اٹھ گیا ہے، 2 بندے پکڑو اس کو، گھر لے جاؤ، یہ ایک الگ بات ہے، اور یہ کہ یہ 4 پائی اٹھا کر لے جائے۔ اکثر ہوگا نا جب بندہ بیماری سے اٹھتا ہی ہے نا، تو کوئی گلاس بھی کہے کہ نا اماں گلاس یہ پکڑ میں پکڑا ہے، اور کوئی اگر 2 کلو کی چیز ہی اٹھائے کہ نا ابھی آپ کمزور ہیں، ابھی کچھ دن کمزوری۔ لیکن کتنا انسٹنٹلی کمزوری بدن سے گئی ہے، فوری طور پر۔ کون کر سکتا ہے؟ صرف یسوع مسیح۔ اسے کہا اٹھ، اور اس کے ساتھ حکم دیا 4 پائی اٹھا اور اب چلا جائے۔ وہ کہتا، اب دیکھیں منقب کہتا، میں 38 برس سے لاغر ہوں،
یہ اتنی جلدی میں کیسے اٹھوں، مجھے تو اٹھنا آتا تو میں جا کر شفا نہ پا لیتا. لیکن یہاں پر ہم تابعداری کو دیکھتے ہیں. اس نے کہا اٹھ، اور اٹھ گیا. اس نے کہا چارپائی اٹھا، گھر چلا جا. اس نے چارپائی اٹھائی اور گھر چلا گیا. ورنہ وہ جواز دیتا، آج بہت سے جواز دیتے، کہتے بس بڑی بیماری، 38 دن بیمار رہے ہیں، اب پتہ نہیں کوئی 2 مہینے لگے کہ کمزوری دور ہونے. ہاں شاید اس سے بھی زیادہ وقت آپ کو لگے، لیکن جب آپ مسیح کے قدموں میں آئیں گے فوری طور پر آپ کی لاغری جاتی رہے گی. فوری طور پر اس کا زور آپ پہ آئے گا کہ آپ اس کے فرمان سے آپ وزن اٹھا کر جائیں. اور کہتا ہے میرا جوا اٹھا لو. چارپائی کیا، آپ اس کے فرمان کو اٹھا کر جائیں. اور یہ ہے زور جو خدا آپ کو بخشتا ہے. اور خدا چاہتا ہے آپ کی لاغری آپ کی زندگی سے جاتی رہے اور خدا کا زور آپ کے بدن میں آئے. اور یوں آپ اس دنیا میں مسیح کے فرمان کے تحت ایک بابرکت، فتح مند اور قوت سے معمور زندگی گزار. کلام خدا میں اب کمزوری اگر مسیح سے دور رہیں گے نا، کمزوری آپ کی بہت بڑھتی چلی جائے گی. آئیے ذرا دیکھیں ایوب 19واں باب اس کی 20ویں آیت. اگر مسیح سے جدا رہیں گے نا، دور ہی رہیں گے، جتنا دور ہوتے جائیں گے نا آپ کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی. ایوب 19واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے میری کھال اور میرا گوشت میری ہڈیوں سے چمٹ گئے ہیں اور میں بال بال بچ نکلا. میری کھال سمجھتے ہیں آپ تو سمجھتے ہیں بکرے کی کھال ہوتی ہے. کہتا ہے میری کھال یعنی میری سکن اور میرا گوشت. ہڈی اور سکن کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. جتنا بندہ پتلا اتنا گوشت کم ہے. مریل سا بکرا ہوگا نا اس کا گوشت کم ہوگا، لیکن ایک صحت مند بکرا ہے تو کافی اس کا. گائے صحت مند ہوگی تو خوب اس میں گوشت ہوگا، اس کی ہڈیوں اور سکن کے درمیان زیادہ گوشت ہوگا. اور آپ کہیں گے جو بھائی یہ بھینس تو بہت صحت مند ہے، یہ بکرا بڑا صحت مند ہے. لیکن اگر اس کی کھال ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہے تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بڑا صحت مند ہے جی، بہت صحت مند کہیں گے. پھر آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے بہت ہی کمزور سا ہے، مریل سا بکرا ہے. کیوں؟ اس کے اندر گوشت ہی نہیں ہے. کمزوری آپ کے گوشت کو بھی ختم کرتی ہے. جو کمزور ہوں گے نا ان کے گوشت بھی ختم ہونا شروع ہوتا ہے اور بالکل وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں گے. جب آپ خدا سے جدا ہوں گے تو ایسے سوکھ کر، میں نے کہا نا اس کا ہاتھ سوکھا تھا، پھر آپ کو پتہ نہیں پورا سوکھ جائے گا، گوشت ہی نہیں رہے گا. اور سب کہیں گے یہ بھوکے کا اس کو گھر سے کوئی کھانے نہیں ملتے، اس کے کمزور. اور اگر بہت صحت مند ہوں گے کہیں گے خوب کھاتے پیتے گھر سے ہیں. خوراک مل رہی ہے تو صحت مندی ہے. اور اسی طرح خون سے خوراک پٹھوں کو مل رہی ہے، آپ کا بدن صحت مند ہے. اور اگر کلام سے آپ کو خوراک مل رہی ہے تو آپ روحانی صحت مند ہوں گے. کئی ہوں گے ویسے جسمانی طور پر پہلوان ہوں گے، لیکن روحانی طور پر وہ ٹی بی کے مریض سے بھی بدتر حالت ہوگی. آپ کی روحانی کمزوری آپ کے جسمانی مضبوطی سے آپ اس کمزوری کے باعث جہنم سے بچ نہیں سکتے. خدا چاہتا ہے آپ خدا کے قدموں میں آ کر آپ اس کے حضور سے اس کمزوری کا مستقل علاج لے. اور اس کے لیے بڑا ٹائم نہیں ہے. 38 برس سے بھی کمزور ہے نا، یہاں ہو سکتا ہے 38 کیا ہے، کچھ اس سے بھی زیادہ عمر کے روحانی طور پر کمزور ہے.
یا جسمانی طور پر بھی کمزور ہے۔ عزیزو، یہ یاد رکھیں کہ آپ کی جسمانی کمزوری جسمانی بیماریوں کا باعث بنتی ہے، اور روحانی کمزوری روحانی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ یعنی روحانی جسمانی دونوں طرح کی کمزوری جو ہے یہ خطرناک ہے، لیکن اس کمزوری کو دور کر سکتا ہے تو صرف اور صرف منجی عالم خدا کا بیٹا یسوع مسیح دور کر سکتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 23ویں آیت۔ لکھا ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہ کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور غور کرے ذرا ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اب دیکھیں، ہر طرح کی کمزوری، یہ ایٹروفی ہے یا لاغر پن ہے، مسیح ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ ذہن کمزور ہے، کہیں گے پتہ نہیں، زیورات رکھے کہیں ڈھونڈے گے کہیں، پیسے کہیں رکھے ڈھونڈے گے کہیں، کیونکہ ذہن کمزور ہے، یاد ہی نہیں، تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے شک کریں گے کہ بولے کون لے گیا، کس نے اٹھا لیے، پتہ چلا بعد میں یاد آیا کہ آپ ہی نے وہاں رکھے، اور اس سے آپ کو بھی ذہنی تکلیف پہنچتی ہے۔ ذہنی کمزور ہے، آپ کے سماعت کی کمزور ہے، کہا کسی نے کچھ سنا آپ نے کچھ، دل کمزور ہے، کام کرنے کی قابل ہی نہیں، پھر ہارٹ کا اٹیک ہوتا ہے، بندہ ہی ختم۔ لیکن دل مضبوط ہے نا، حملہ ہوا تو اسے کوئی فکر نہیں۔ اگر کسی ملک کی فوج مضبوط ہے، دشمن حملہ بھی کرتا ہے نا تو اس کا تابڑ توڑ جواب دیتے ہیں، لیکن اگر وہ کمزور ہیں تو پھر شکست ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کی جسمانی اور روحانی مضبوطی صرف مسیح لا سکتا ہے، اور ہر طرح کی کمزوری، آپ یہاں دیکھیں نا، ہر طرح، all types of weaknesses, all types of atrophy، اس کو یسوع دور کر سکتا ہے۔ اور آج آجے اس کے قدموں میں، جس طرح اسے سوکھے ہاتھ والے کو شفا دی، جس طرح اس 38 برس کے شخص کو شفا دی، آج آپ کی ہر طرح کی کمزوری کو وہ دور کرے گا۔ آئیے اس سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور مسیح کے قدموں میں آ جائیں، اور جس طرح مسیح نے جس کا ہاتھ سوکھا تھا اسے کہا کھڑا ہو جا، بیچ میں کھڑا ہو جا، تو وہ کھڑا ہو گیا۔ آج وہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی کمزوریاں دور، معاشی کمزوری، مالی کمزوری، جسمانی کمزوری، عقلی کمزوری اور بینائی کی کمزوری، ہر طرح کی کمزوری کے لیے آج مسیح کے قدموں میں آئے۔ اور سب سے اہم جو کمزوری، روحانی کمزوری، اور اس کی جڑ ہے گناہ۔ آپ جب اس جڑ کو نکال دیتے ہیں ساری کمزوریاں ختم۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اور جو چاہتے ہیں ہر طرح کی کمزوری میری زندگی اور میرے خاندان سے دور ہو، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ خدا آپ کی ہر کمزوری کو دور کرنے پر قادر۔ خدا ایٹروفی کو دور کر سکتا ہے، آپ کے مسلز کو مضبوط کر سکتا ہے، مسکولر ڈائسٹروفی کو دور کر سکتا ہے، پولیو مینجائٹس کو دور کر سکتا ہے، اور آپ کے سینٹرل نروس سسٹم سے ان جرثوموں کو دور کرنے پر قادر ہے۔ آج اس کے حضور آئیں، وہ آپ کے لیے عجیب کام کر سکتا ہے۔ خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر، تو میری امید گاہ ہے، میری شفا کا مرکز ہے، میری نگاہیں تجھ پر مرکوز ہیں۔ اے یسوع، میں تیرے حضور آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں نے گناہ پر گناہ کیے، مجھے معاف فرما۔ اے یسوع، تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا، مجھے
اپنی قوت سے لبریز کر تاکہ میں تیرے قدموں میں جھکوں اور تجھ سے برکت پاؤں. تیرا شکر ہو کہ تو زندہ ہے اور قادر ہے اور اپنی بڑی قدرت سے غیر معمولی کام کر. مجھے اپنے لہو سے دھو کر پاک کر. مجھے اپنا زور بخش. میرے لاغر پن کو دور کر اور تو کر سکتا ہے. اے یسوع مجھے فضل بخش کہ تیرے ساتھ زندگی گزار. تیرا شکر. آسمان اور زمین کے خالق مالک ہے خداوند. اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو تیرے حضور آئے خداوند گناہ جو بنیادی سبب ہے لاغر پن کا یسوع کے نام سے لاغری ان بدنوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے. اور خداوند انہیں اپنے لہو سے دو پاک کر تاکہ کامل پاکیزگی میں تیری راہوں پر چلے. یسوع کے نام سے آمین. شکریہ.